لله الذي شرفنا بافتخار عيد الميلاد والصلاة والسلام على قرة العين والفؤاد وعلى آله وصحبه إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید فیض الحسن شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، جناب مولانا حافظ محمد رفیق صاحب، برادرم صاحبزادہ ڈاکٹر محمد انوار الحق صاحب، نقیب محفل عاشق زلف مصطفیٰ جناب صوفی محمد بشیر صاحب، صدر انجمن علماء مصطفیٰ قائدآباد، مولانا محمد زمان چشتی صاحب خطیب اعظم قائدآباد، اور دیگر حاضرین ذی احترام. اکثریت دوستان اس چیز کا پتہ کہ 6 اپریل تو مسلسل ملک دے مختلف حصیاں شہراں اپنے بزرگاں دی دعا دے صدقے میں عشق رسول دے پیغام نو عام کر رہے ہیں. چونکہ میرا گلہ متاثر ہوں، ایک دن تقریر، ایک دن وقفہ، ایک دن تقریر. کل سرگودہ تقریر آئی تے آئندہ کل انشاءاللہ اسلام آباد شام تو بعد تقریر ہے. یہ آج دا دن میں وقفہ رکھے ہوئے ہیں. سارا بڑا پیارا تے مخلص تے وفادار عزیز حافظ مظفر الدین صاحب، انہاں دی بڑی پرزور خواہش آئی کہ تساں اپنا اس ریسٹ کینسل کرو تے قاضی محمد حسن صاحب دی اتنی محبت ہے کہ تساں او دا اندازہ ہی نہ لا سکتے. یہ مسلسل میں نے انہاں دے بار بار آکھن تے میں تے حاضر ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قاضی صاحب دے اس محبت بھرے پروگرام دے وچوں کوئی عشق دا جام میں بھی پی کے میں نے پھر یہ بڑی خوش قسمتی دی گل ہے کہ صدارت سید فیض الحسن شاہ صاحب مدظ اللہ العالی فرما رہے ہیں، جڑے بڑے صوفی منش درویش منش دنیا دے کسی چیز نال انہاں غرض نہیں، ہر ویلے اللہ اللہ نال انہاں غرض. حقیقت ہے کہ پیر ہوئے تو یہ جہی ہونا چاہیے جڑے جس نے دنیا دی کسی چیز نال غرض نہیں، صرف رب نال ہی غرض. قرآن مجید دی ایک مختصر جی آیت تلاوت کی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے میرے پیارے حبیب لوکن دس دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں اللہ دے نال محبت کرن دا دعویٰ کریندے ہو. اگر کوئی شخص یہ آدھا کہ میں رب دا محب ہوں، میں رب نال محبت ہے، رب نال پیار ہے، رب نال الفت ہے، فرمایا بندے دا آکھنا کافی نہیں، اس واسطے دلیل بھی چاہیے. دلیل کے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، پیارے تو اعلان کر دے کہ رب دا محب اوے جدی گردن وچ میرے یار دی غلامی دا پٹا موجود ہے. فرمایا میں دا محب کون ہے؟ ہن عقل دا دی کہ رب نو آکھنا چاہیے جیڑا ہر ویلے رب رب کریندا، جیڑا کعبے دے پردے پکڑ کے بیٹھا. فرمایا پیارے میں دا محب اوے جیڑا پہلے تیرا غلام ہے. فَاتَّبِعُونِی، جیڑا تیرا غلام ہے. پھر فرمایا کہ انسانی عقل وچ سوال آندا کہ میں جس ویلے آقا دی غلامی اختیار کرے ساں تو میں کی مل سی. رب انسان نو سوال سوچن دا موقع نہیں دیتا. فرمایا یحببکم اللہ، بندے جس ویلے تو میرے یار دے قدمہ تے جبین نیاز جھکا دے سے تو رب دا محبوب بن ویسا. تو سا گل نہیں سمجھی؟ آؤ جی آرام نال ملو شلو نہیں، میرے گل سنو توجہ نال. فرمایا اگر اللہ دے نال
محبت کا دعویٰ کریں ہو تو میرے یار دی غلامی دا پٹا گلے چ پا گنو تے جس ویلے میرے یار دے غلام بنوے سو میں رب تو نال محبت کرن لگ پو سا. بڑی عجیب گل ہے. رب آدھا جس ویلے میرے یار دی غلامی والی سڑک تے بندے آ چلے آئے کہ تو محب ہیں تے میں محبوب ہیں, جس ویلے چل دیاں تے میرے یار دی ہر ادا اپنا کی تھی تے آپ نو فنا پھر رسول کر گتا. بندے یاد رکھ پہلے تو محب تے میں محبوب ہیں, ہن معاملہ برعکس سے میں رب ہو کے محب ہوں تو بندہ ہو کے محبوب ہو گیا. کسی مولوی کو پوچھو کہ یحببکم اللہ دا کیا معنی؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جس نال کوئی محبت کرے اگلا محبوب ہویندا تے محبت کرنا نہ محب بننا. رب فرماندا اگر میرا محب بننا چاہنا شرط وقت بھی غلامی مصطفیٰ ہے, اگر میرا محبوب بننا چاہنا شرط وقت بھی غلامی مصطفیٰ ہے. شاعر نے سے بات کیا نا, نہ عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے, نہ عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے, پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے. ارے ان کو چھوڑ کے جنت جو جا سکو تو جاؤ, ارے وہ راستہ بھی ان کی گلی سے ملتا ہے. فرمایا میرا محب بننا چاہنا شرط وقت بھی میرے یار دی غلامی ہے, میرا محبوب بننا چاہنا شرط وقت بھی غلامی ہے مصطفیٰ. لوگ آدھے نہ سے بڑے مواہداں توحید دینا تے لوگن دھوکہ دیتا وینا. یاد رکھو قرآن و حدیث دا اگر مطالعہ کیتا ونجے یہ گل واضح ہوندی ہے کہ توحید دے اقرار دا ایک انداز جبریل آلا تے ایک انداز ابلیس آلا. وڑچے دے غیور سنیو رنگ دوئے دس دینا جیڑا پسند آوے وہ چن کے نے. ابلیس دا رنگ کے پوچھو کسے مولوی کو. سارے مفسرین آدھیں 80,000 سال تک خدا دی زمین دے چپے چپے تے شیطان عبادت کی تھی. کتنے سال؟ 5 دا نہیں 80,000 سال. خدا دی وحدانیت دا قائل ہے. جنت تسا منین آؤ آقا دے منہ چ سن کے کہ جنت ہے, شیطان منیندا آکھی نال ویکھ کے. تسا فرشتے دے قائل آؤ آقا علیہ السلام دے منہ چ سن کے ایمان بالغیب نال قائل آؤ وہ اکھی نال ویکھ کے قائل ہے. شیطان فرشتے دا قائل, جنت دا قائل, دوزخ دا قائل, خدا دی وحدانیت دا قائل. کافر کیوں؟ کرا سوچے نے کافر کیوں ہو گئے؟ خدا نے بھی منیندا, جنت منیندا, دوزخ منیندا, آخرت منیندا, فرشتے منیندا, کتابیں بھی منیندا کہ رب دی بھیجی ہوئی. خرابی یہ وے کہ جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام دا پتلا تیار ہویا رب فرمایا اسجدوا لآدم, او فرشتیو تے ابلیس میرے آدم دے کے سجدہ کرو. ابلیس آکھا یا اللہ میں تا مواحد ہوں, میں کسے بندے دی تعظیم تا سکھی نہیں. اور فرماؤ اگر اے انداز توحید میرے رب دے دربار چ ہویا قبول تو چاہیے آئی کہ رب شیطان نو توحید دے اقرار تے دے ویا گولڈ میڈل. لیکن رب فرمایا ابلیس جس اقرار توحید دے نال میرے یار دی تعظیم شامل نہیں, سارے دربار وچ قبول ہی نہیں. سارے دربار وچ اے رکھا سکھا اقرار توحید کہ جس تو اقرار توحید دے نال نبی دی تعظیم شامل نہیں, نبی دا احترام شامل نہیں, اساں اس اقرار توحید نو قبول ہی نہ کریں. فرمایا ان علیکا لعنتی الی یوم الدین, شیطان نکل جا اگرچہ میں منی میرے یار دی تعظیم نہیں کی تھی, فخرج نکل جا, تو مسلمان نے تو کافر ہو گیا. تے پھر خواجہ نصیر الدین گولڑوی میرے پیر آیا آدن فقط توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو, فقط توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو, شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول. ان سے نسبت نہ اگر ہو تو محاسن بھی گناہ, وہ شفاعت پہ ہمائل تو جرائم بھی قبول. تو سانک سو جی اردو دے کے سڑے پہ ہم اردو پہ پڑھتے آج پنجابی ترجمہ کرو. مظفر
فردین صاحب پیر میرے علی دی زبان ہے، پنجابی بھی پنجابی ہے، سلطان باہو دی زبان ہے، تو آدھے جند وڈا صاحب نال تا کسے ان کوئی اختلاف نہیں نا، انہاں دی زبان ہے، خواجہ شمس العارفین سیالوی دی زبان ہے، اے خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی زبان ہے، خواجہ نور محمد محاروی دی زبان ہے، خواجہ معین الدین چشتی دی زبان ہے، اے داتا علی حجویری دی زبان ہے، اے بابا بلے شاہ دی زبان ہے، اے خواجہ فرید دی زبان ہے۔ شاعر آدھا جے تو چاہویں مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، میں سبحان اللہ دی آواز آنی چاہی تھی، میں یہ سمجھا کہ میں بندے آنچ بیٹھا ہوں وڑچے دے قبرستان دے جنا بیٹھا تے اے چھوٹی موٹی سبحان اللہ دی میں کہہ لنا اس سفیر نال میں گل کر رہے ہیں، اس سفیر نال آواز آنی چاہی کہ جے تو چاہویں مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نمازاں جو کرے انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہے پہلے کر اقرار نبی دا، آزم کس کم سجدے تیرے جو نہ ہوئی دل وچ پیار نبی دا۔ پھر یاد رکھو آج دنیا عمل دے نام تے لوکن دھوکہ دے رہے، عمل دی اس اہمیت دکھائے لو، لیکن تعظیم تے عشق نبی تو بات کرے۔ ابلیس تے اقرار توحید ویکھے دے نا 80,000 سال عبادت، رب فرمایا میرے یار دی تعظیم نہیں 80,000 سال دی عبادت گن مننا، دوست کی بنا دیتا، کافر بنا دیتا، فرمایا سارے دربار عبادت بعد ویکھی ویندی، تعظیم یار پہلے ویکھی ویندی۔ پھر آ گئی معراج دی رات، ہن ذرا اقرار توحید دا جبریلی انداز ویکھ۔ میرے آقا رام فرمائیں جبریل باہر کھلا کہ یا اللہ حجرے تو باہروں آواز دے ماں، فرمایا میں نے او جا رہی جس دے متعلق وہی تو گھن گیا، ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون، جڑا باہروں آواز دے ہے ہی جہل۔ یا اللہ جسم ہلائیں، فرمایا اے او نازک بارگاہ آئیا کہ آواز اچھی تھی وے اس عمل برباد کر چھوڑی۔ یا اللہ کریں کہ فرمایا یا جبریلو قبل قدمی ہے، جبریلہ میرے یار دے قدمن بوسہ دے۔ جبریل آکھا یا اللہ میں ابلیس نہیں، میں جبریل نہیں، عبادت تیری کرے ساں، تعظیم تیرے یار دی کرے ساں۔ جبریل میرے آقا دے قدمہ تے جھکیا، دادا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اردو شاعر آتا اردو شاعر آتا دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا، تیری معراج تجھے ہے کہ لوح قلم تک پہنچا، میری معراج تجھے ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہن اقرار ابلیس بھی کیتا، اقرار جبریل بھی کیتا، لیکن جبریل نو رب سدرۃ المنتہا تے بہا چھوڑیا تے ابلیس نو راندہ درگاہ بنا چھوڑیا۔ ہن تیری مرضی ابلیس والا رنگ اپنا، تیری مرضی جبریل والا اپنا، تیری مرضی۔ پھر یہ ذہن چ رکھو، میں ہر جاتے بنیادی گل دسے نا کہ دیکھو نا کوئی بھی بندہ 7 فٹ دا جسم ہوئے، حسین و جمیل بندہ ہوئے، اس اصل قیمت کس دی؟ ہاتھ پیر کن نک دی قیمت نہیں، اصل قیمت روح دی۔ ایکسیڈنٹ ہاتھ ٹوٹ ونجے، کٹ ونجے، پاؤں کٹ ونجے، ڈوئیں کٹ ونجے، اکھ نکل ونجے، کن کٹ ونجے، بندہ موجود، لیکن روح نکل ونجے 7 فٹ دا حسین و جمیل ڈھانچہ بیکار ہے۔ یہ حقیقت ہے نا، سمجھ رہے ہو گل نا؟ ہن ایمان نو اگر جسم تصور کیتا ونجے تے نماز روزہ حج زکات صدقات نوافل تہجد ذکر فکر ایمان والے جسم دے ہاتھ نہیں، پیر نہیں، کن نہیں، نک نہیں، اکھی نہیں، تے تعظیم مصطفیٰ تے عشق مصطفیٰ ایمان والے جسم دی روح ہی ہے۔ جنہیں روح اس جسم میں جو نکلے 7 فٹ دا حسین و جمیل ڈھانچہ بیکار ہے، ایمان والا کروڑ سال دی عبادت والا جسم ہوئے، ہزارہ حجہ ہوئے، ہزارہ نمازہ ہوئے، ہزارہ روزے ہوئے، ہزارہ سال دا جہاد ہوئے، اگر خدا نہ خواستہ تعظیم نبی عشق نبی علی روح نکل گئی، ساری عبادات دا ڈھانچہ بیکار تے برباد ہے۔ کیونکہ اصل قیمت کس دی؟ روح ہے، ایمان محبت مصطفیٰ دی۔
شاید تمہارے جو کوئی آکھے جی ہو تمہاری مثال کوئی دلیل ہے تو میں قرآن پڑھ دے سو میرے آقا دی محفل سجی ہوئی توجہ فرماؤ اس محفل تے میرے ماں باپ قربان ہو من کہ جس محفل سناون والا نبی ہوئے تے سنن والا علی ہوئے تے میرے آقا کنجے بیٹھن صحابہ دی محفل صوفی بشیر صاحب کو نہ پوچھتے انوار الحق صاحب کو نہ پوچھتے سبزادہ فیض الحسن صاحب کو نہ پوچھتے آؤ پوچھتے ہیں جبریل امین کو جڑا 1,24,000 نبی دا صحابی ہے میرے آقا تے قدمہ چاہیا مشکات دی حدیث ہے حضور فرمایا جبریلہ سرائرس اس ساری کائنات سب تو حسین کون ہے وہ کوئی بریلوی یا سنی نہیں وہ تا اللہ دا مقرب فرشتہ ہون اگر حسن یوسف کو متاثر ہو گیا تاکھنا چاہی دائی آقا تو ود کے حسن یوسف ہے اگر حسن عیسیٰ کو متاثر ہو گیا آقا عیسیٰ علیہ السلام دا حسن زیادہ لیکن آدھا قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد افضل من محمدی یا رسول اللہ زمین دے شرق بھی ویکھے غرب بھی ویکھے پر تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ہے پھر میں چشتی صاحب نے ذوق رکھی نا شہرادہ تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں غروب ہوتا کہیں یہ وہ آفتاب نہیں یہ انتخاب فقط میرا انتخاب نہیں خدا کے گھر میں بھی محمد کا جواب نہیں پھر سائم چشتی آیا زمان صاحب آتا ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے لوکی لب دے رب نو اینو رب سنڑے گھلے شانہ اس دیاں سب تو اونچیاں بلے بلے سائم سونے ہوروی حسن پر میرے مدنی تو تھلے ہی تھلے آقا بیٹھن محفلج صحابہ دی محفلج پھر ابو حریرہ کل پوچھ کرنے آقا دی محفل کنی ترمذی دی حدیث ہے آدھا ما رئی تو اخسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہ ہی آدھا اللہ دی قسم میں آقا تو ود کے سونا تو ویکھے ہی نہیں تے حضور دے ودہا دے مکھڑے نے ویکھیا تا انج لگ دائی کہ سورج آپ دے چہرے طلوع کر رہا ہو تو شہرادانہ میں نے دیکھے حسینہ نے عالم پر کوئی تجھسا انوکھا نہیں ہے جب سے دیکھی ہے صورت تیری کوئی نظروں میں جچتا نہیں ہے محفل سے جی یہی غلطے کر رہے ہیں حضرت ابوبکر عمر دا اختلاف ہویا آواز حضور دی آواز اچھی تھی پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوں در نا آواز اکتی ہوں دوجہ بڑے آدمی تو بلند ہو گئی میں رب فرمایا جبریل جا کے وہی سنا دے اس دنیا دے بادشاہ دا دربار نہیں میرے عرش تو نازک یار دی بارگاہ ہے وہی سنا دے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر جبیر سنو میرا یار کرینہ پہ ہوئے گل تارے جو کہن دی آواز اچھی تھی زندگی دے سارے عمل برباد کر دے آواز اچھی تھی نماز دا ثواب رد روزے دا ثواب رد حج دا ثواب رد زکاة دا ثواب رد جہاد دا ثواب رد زندگی دی ساری عبادت دا ثواب رد کیوں اسارے دربارج عبادت بعد جو ویکھی ویندی تعظیم یار پہلے ویکھی گل سمجھ آئی نے اگر ابو بکر ہوئے کون ابو بکر میرے آقا فرمایا لَبِتْتُوزِنَ ایمانو ابی بکرن ما ایمان امتی لَرَجَحَا ترکڑی دے دو پنڑے ہوئے ایک ابو بکر دے مان ایک امت ساری دے مان فاتی ابو بکر دے مان اللہ پنڑا جھکوے سے اتنا قوی ایمان ہے رب فرمایا ایمان قوی ہے لیکن میرے یار دی ادنا جائی بے ادبی ہوئی زندگی دے سارے عمل برباد اگر ابو بکر آواز اچھی چا کرے تے عمل گئے توجہ کرے بڑھچے دا سننی تے اگر تو میں گز دی زبان کٹ کے جو مرضی یاد رہا ایمان کھلا رہا سی شاید کیوں تر جائے تیرے دل میں میری بات قرآن تو سمجھا رہا کہ ابو بکر ہوئے عمر ہوئے عثمان ہوئے علی ہوئے آواز اچھی ہوئے عمل گئے تے میں تو چھٹی جو مرضی کریں نہ راوے انہوں نے عمل وائن سکتے ہیں تا ادنا جائی گستاخی تیرے کو لوئی تا عمل تیرے بھی کونی باقی رہا تے میں آکھا یا اللہ اگر میں ادب کر گھن سمجھ آنی پہ انہیں ستی ہوئی قوم کہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی پنجابی بول رہے ہیں پتہ لگنا چاہیے تھا نا میں تو سمجھ آ رہی
فرمایا اگر ادب کر گھنے تو گناہ بھی معاف. ادب میرے یار دا نہ کتوئی ابو بکر ہوئے بھامے عمر ہوئے عمل برباد. میں کہا یا اللہ اگر ادب کر گھنا فرما تیرے گناہ بھی ہوئے تو میں سارے معاف فرما چھوڑا. لوگ آدھن سنی قرآن نہیں پڑھ دے. میں آدھا ساتھو بہتر قرآن کوئی مائی دلال پڑھ نہیں سکتا. لیکن قرآن پڑھن اشفار کے پڑھتے دوچہ گروپ بھی ہے پڑھتے سمی ہاں. قرآن آپ آدھا جدلو بہی کثیرم وجادی بہی کثیرا. فرمایا بہت سارے پڑھ کے من ہدایت پاوے نہیں تو بہت سارے بیمان ہوئے. قرآن و قاضی منظور صاحب سوی صاحب آتے ہوندے نا من بڑی پسند ہے گل کہ قرآن دا میں نہ سمجھن نال بندے مسلمانی آوے آ تو ابو جہل شیخ القرآن ہو گیا. مادری پدری زبان عربی قرآن عربی ابو جہل قرآن نہیں سمجھیں ہے. لیکن قرآن پڑھن واسطے اصول ہے. دل چھوے عشق مصطفیٰ دی بتی پئی جلدی آختے آقا دی تعظیم دی اینک ہوئے لگی ہوئی تو وقت سارا قرآن نور علا نور ہے. اگر دل حضور دی محبت ہے اکتتے حضور دی تعظیم دی اینک موجود ہے اللہ دی قسم ہے سارا قرآن تعریف مصطفیٰ ہو سی ہدایت بھی ہو سی نور بھی ہو سی اس نے متقی بھی بنا چھوڑے سی. اگر دل حضور دی محبت نہیں وقت میں قرآن سمجھے ہی صحیح تا ایمان نہیں آ سکتا. قرآن ابو جہل بھی پڑھیا تو قرآن صدیق اکبر بھی پڑھیا. قرآن مرزا قادیانی بھی پڑھیا تو قرآن پیر میرے علی بھی پڑھے. لیکن جدلو بہی کثیرم وجادی بہی کثیرا اس نے بہت سارے پڑھ کے ہدایت پاوے تو بہت سارے پڑھ کے گمراہ ہو. اٹھانا قرآن فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا جیڑے میرے یار دے کول آندے آواز چ کریندے جکی میرے یار دا کریندے ادب. فرمایا اوہ لوگ ان جنہاں دے دلان دے تقوی دا میں رب امتحان گن چھوڑے. فرمایا دلان دا تقوی کہندے کولے دل پاک کہندا جڑا نماز پڑھے جڑا روزہ رکھے جڑا حج کرے جڑا زکاة لے ادا دل پاک ہے. فرمایا نہیں جڑا میرے یار دا ادب کرے دل اسے دا پاک ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فاولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. فرمایا میرے یار دا ادب کرے دل اس دا پاک ہی. میں کہا یا اللہ اور فرمایا لہم مغفرتن انہاں سے معافی. صوفی صاحب معافی اتھے ہوندی جتے گناہ ہو. رب فرمانا چاہتا میرے یار دا ادب کرے سے گناہ بھی ہوئے تو میں معاف فرما چھوڑ. میں کہا یا اللہ یہ کوئی صلح فرمایا کہاں پر وَأَجْرٌ عظیم یار دے غلامن گناہ بھی معاف کرے سنت اجر عظیم بھی عطا فرما چھوڑ. مواہب الدنیا اس روایت موجود ہے نا کہ ان امراتن مسرفتن علی نفسها رجت بعد موتها فقیل لها ما فعل اللہ بکے. ایک عورت آئی گنہگار فاسق فاجر مر گئی. خواب اس کے ویکیوں نے آکے دس اللہ تعالیٰ نال کی تھا آدھی غفر لی من اللہ تعالیٰ نے معاف فرما چھوڑا. انہاں آکے بماذا اللہ کیوں معاف کی تھا تو فاسق فاجر ہے. اس آقا بے محبتی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا دی محبتی وجہ تو رب نے میں معاف فرما چھوڑیا. فنودیت ان من اشتہا النظر الى حبیبنا فنستخشی ان نزلہ بعتابنا. آدھی قبر شہراز آئی سنو عورت جیڑا سارے یار نال محبت کرینا سن شرم آن دیا دام کے لئے ان من اشتہا النظر الى حبیبنا نستخشی ان نزلہ بعتابنا. جیڑا یار نال محبت کرے میری رحمت ان شرم آن عذاب کے لئے بس شاعر آتا نا یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. صوفی صاحب یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. حضرت صوبان آئے نا حضور دی محفل حافظ صاحب رنگ حضور فرمایا تیرے رنگ پہ پیلا تھی نا کی وجہ اس آقا جی ایک غم میں کھا دی بہنگا پوچھے گا جی غم کہہ رہا
حضور پوچھے میں نے ہوں تنغم کیسا رحیم آقا کہ ہر غلام دی شکل تے بھی نظر ہے کہ کوئی کمزور ہو رہا کوئی پیلا ہو رہا. اسے کہا جی غم ہے کہ اتنے جس ویلے تمہارے دیدار دی تڑپ آندی مسجد نبوی چاہ کے ودہا دے مکھڑے دی زیارت کرتے. غم ہے فکر ہے رنج ہے کہ میدان معاشر جنت تمہارا اعلیٰ مقام میرا گھٹیا مقام تو دیدار کی نہیں ہو. میں نے رب فرمایا پیارے تو چپ رہا جواب خود خدا دے سے. فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پیارے تیرے غلام نو گھبراون دی ضرورت نہیں. جنت جس محل تو ہو سے قدمہ تیرے غلام سے. یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. حضور میرے آقا بیٹھے نا ایک دن مسلم شریف تے مشکات جدید آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں فَإِن تُعَذِّبْهُمْ اگر تو انہوں نے عذاب دیں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اس قسم دیا تھے اگر انہوں عذاب دیں تو تیرے بندے. حضور پڑھی تو آپ رونا شروع کر رب متا جبریل نے بھائی میرے یار کو پوچھ ما یبکی کا تو ان کیڑی گل پہ رویں دی اور کرو. حضور نے قرآن دی تلاوت کر کے یال بچھائے تھے نا کہ اگر تو انہیں عذاب دے میں تیرے بندے. ابراہیم علیہ السلام دا قول حضور پڑھے رون لگے. رب فرمایا جبریل جا میرے یار کو پوچھ ما یبکی کا روندے کیوں ہو. ہن میں دسو رب نے کوئی پتہ نہیں میرے آقا میرے محبوب نے کی رب نے پتہ آئی. رب بڑھے آلے تے بندے آلے دسنا چاہتا آئی عام بندہ نہیں میرا محبوب ہے. ادھا آنسو پچھے ٹھاندا سا پوچھتے پہلے ہاتھن کے ہو گیا کیوں رو رہے. جبریل بن کے حضور فرمایا امتی 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 میں تو امت غم پہ کھانا. جبریل فوراں رب کو یا اللہ تیرا یار تو امت غم میں چرو رہے. رب فرمایا میرے یار نو دس دے انا سنردیک فی امتک ولا نسوک. پیارے اصل تین امت دے معاملے جو راضی کر کے چھڑساں مایوس تکر نہیں رومن دی ضرورت نہیں. انا سنردیک فی امتک ولا نسوک. پیارے امت دے بارج رومن دی لوڑ نہیں اصل بس تاں کرنی جس ویلے تے راضی ہوئے. تو بات ٹھیک ہے نا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. تو نصیر سے بات نا جزا ملے گی ہمیں عشق محمد کی. جزا ملے گی ہمیں عشق محمد کی. دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. اگر تو دوزخ دی گل کری نا اسان آقا دے عشق دی رب ایسی جزا دیونی کہ دوزخ دے وچ تا جا تیرا دوزخ دے نیڑے بھی رب اسان کوئی نہیں. جزا ملے گی ہمیں عشق نبی کی. دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. اسان رب دوزخ دے نیڑے بھی کوئی نہیں آنا تو تا آدھا دوزخ دے وچ اسان حضور دے عشق دی جزا ملے. شاید کہ چونڈے کوئی سجن بھی پہ آواز سن دو نا جسکر صاحب بڑا ہیوی انتظام کی تو ہے آواز تو بڑی دور دور جا رہی ہو سی نا او جی یہ کنہیں دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہیں. ہاں دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہیں ٹھیک ہے بالکل. حضور دے عشق دی جزا مل سی. قرآن کو پوچھو فرما والا سوف یعطیک ربک فترضی. پیارے ان قریب زمانہ آ رہا میں تن اتنا دیسا جس ویلے تو راضی ہو سے تا بس کرے. والا سوف یعطیک ربک فترضی. شاید کوئی ملہ مولانا حدیث تے آکے حدیث ضعیف ہے قرآن تو ضعیف کوئی بچو نہیں آکھ سکتا نا. فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. اتنا دیسا جس ویلے تو راضی ہو سے تا بس کرے. کہ پھر اجازت ہوئے تو ترمذی جو حدیث پڑھے میں کشک نبی دی جزا کے میرے آقا بیٹھے نا سید صاحب بیٹھے نا ذرا سادات کی گل بھی کرا. امام حسن حسین بیٹھے توجہ کریں. حضور فرمایا من احبنی جس میرے نال محبت کی تھی وحب حازین میرے دو نواسے نال محبت کی تھی واباہما وامہما انہوں نے باپ دی نال محبت کی تھی انہوں نے ماں دے احترام کی تھا. فرمایا کان مئی فی درجتی یوم القیامہ. جنت دے وچ جس محل وچ میں ہوسا میرے قدمہ وچ میرا غلام ہوسا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. پھر ایک صحابی ہے نا مشکات دی حدیث مسلم اچھی ہے
اسا کہ یا رسول اللہ میدان معاشر این اطلبنی میں تم کتھے تلاش کروں یا رسول اللہ جنت میں تم کتھے گولو آخرت میدان معاشر 50,000 سال دا دن ہو سی تامے دی زمین ہو سی سبا نیزے دے سورج ہو سی نفس نفسی دا عالم ہو سی ہر آدمی اپنے گناہ دے مطابق پسینے چھ غرق ہو سی تو ان گولا کتھے گولا آپ فرمایا فَطْلُبْنِي عَلَى الصِّرَاط سب تو پہلے پل سرات دے پار آ کے ویکھے میں اتھے بیٹھا اسا کہا فَإِن لَمْ أَلْكَكَ فَأَيْنَ أَطْلُبْنِي اگر حوض کوثر تے نہ ملو تو بات صحابی آئی نا سوی صحابے دے وزن دروشی گروپ نہیں صحابی آئی اسا کہا إِن لَمْ أَلْكَكَ اگر اتھے نہ ملو تو بات آپ فرمایا فَطْلُبْنِي عَلَى الْمِيزَان فرمایا اتھے نہ ملنا تو بات جو تھے عملہ علی ترکڑی لگی ہو سی اتھے بیٹھا ہو سی وہ بھی صحابی آئی عشق رسول دا پروردائی آدھا فَإِن لَمْ أَطْلُبْنِي إِن لَمْ أَلْكَكَ فَأَيْنَ أَطْلُبْنِي اگر حوض کوثر تے بھی اگر پل سرات تے بھی نہ ہو ترکڑی جتے لگی اتھے بھی نہ ہو تو بات میرے آقا فرمایا فَطْلُبْنِي عَلَى الْحَوْض وقت میں نے حوض کوثر تو تے بیٹھا ہوئے بیسا تو ان گل نہیں سمجھ آئی میدان معاشر ترائے مشکل مقام اس کتنے ترائے ایک پل سرات وال تو باریک تلوار تو تیز تلے دوزخ دی اب میرے آقا فرمایا میرے امتی گھبرا میں نہیں میں پل سرات دے پار بیٹھا آل حضرت آئے نا آدن رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد آکے کوئی پیا مائی دلال ڈگمگاندہ گزر سی کوئی گردہ گزر سی کوئی بھامڑے پوندہ گزر سی میں یا رسول اللہ دے نارے لیندہ گزر سی آلہ حضرت آدن میں پتا میرا آقا سامنے بیٹھا آقا ہوئے سامنے کہیں سچے غلام انہوں ڈھامن تدین دے ہی نہیں حضور فرمایا میں تلاش کرنو بھی تے پل سرات دے پار بیٹھا ہو سک تے رب سلم امتی نہیں تو ہی کر رہے ہو تے بات آلہ حضرت رو تڑپی نا ایتھے مولوی حسین علی صاحب بھی آئے انہوں نے کہا میں خواب میں نے حضور کو دیکھا بغل گیر ہوا آپ گرنے لگے میں نے تھام لیا نعوذ باللہ میں فرق دکھایا عقیدے اندازرات انہیں تھے سنی اندہ امام شاہ احمد رضا خان ہے انہوں نے کہا پل سے گزارو اس طرح کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے گزارو اس طرح کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کہ یا رسول اللہ میں پل سرات تو انہیں گزرے آئے جو جبریل جڑے پر بچھائی کلو ہے پر آلہ نہیں پتہ نہ ہوئے کوئی گزر گیا کہ نہیں گزر گیا پل سے گزارو اس طرح کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو تو سنو آدھے پہ اس میں پر آلہ معاملہ کیجئے پہلے تے سمجھو نا کتنی جائیں تو حضور نے فرمایا من گولو ترائے جائیں یا پل سرات دے پار یا حوض کوثر تے یا ترکڑی جتے عمال آلی پہ ہن اٹھا کے نو تبلیغی نصاب فضائل درود صوفی صاحب آدھا کہ جتے ترازو عملانہ لگائے ہو سی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرماؤ ایک شخص آسی ہوتا نیکیاں اللہ پلڑا اٹھی ویسی تو گناہ اللہ جھک ویسی بڑا پریشان لگیوں جہنم میں اچانک ایک خوبصورت نورانی شکل اللہ بندہ آسی ایک پرزہ کاغذ سٹے سی نیکیاں اللہ پاسے نیکیاں اللہ پلڑا جھک ویسی تو گناہ اللہ کھڑک وہ بندہ دامن نب گن سی حضور آقا کون آؤ آمن علی خوش نصیب مہربان کون آؤ آپ فرمائے سن اما تعریفونی میں نئے سیندہ آنا نبیوں کا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ وہ اکسی حضور ایک کاغذ کیا آپ فرمائے سے نے او درود ہے جڑا دنیا ہی تو میرے ہوتے پڑھتا ہونا ہے یہ وہ درود ہے جڑا دنیا ہی تو میرے ہوتے پڑھتا ہونا ہے تو اس سے تبلیغی نصاب موجود ہے کہ کہیں حج تے موقع تے بیکھیا ایک آدمی ہے جڑا لبیک اللہم لبیک کی جات پڑھ رہا اللہم صلی اللہ محمد انہاں کو کمل ہے تو اتھے تلبیہ پڑھیں گا تو درود پڑھ رہے تبلیغی نصاب حوالے دمیں ذمہ دار وہ بندہ اکسی کملہ چلی گیا تلبیہ لوگ پڑھ رہا تو درود پڑھ رہے اس آکھا میں تو جو کوئی درود جو ملے تلبیہ جو ملے گی وہ اکسی دس کے ملے گی اس آکھا پچھلے سالہ حج تے آنا پیا میرا والد میرے نہ لے رات والد فوت ہو گیا چہرہ رنگ بدل گیا شامت گناہ دی وجہ تو تھوڑی دیر گزری ایک شخصیت آئی نورانی شکل آلی انہیں ہاتھ پھیریا میرے باپ دا چہرہ جگمگاؤں لگا میں دامن نب کے پوچھے تو سے کون ہو آپ فرمایا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ دیکھ کر میں آکے کرم کیوں فرمائے لے
آپ فرمایا تیرا باپ ہر روز اس ٹائم میرے تو درود پڑھتا ہی، آج درود نہیں پہنچا تو میں اس کی خبر گیری کرنے واسطے آ گیا۔ تا فرمایا پہلے جا میں ہو سا کس ہوتے عملہ آلے ترکڑی دوتے تے جا بیٹھا ہو سا حوض کوثر تے۔ حضرت ابو ذر غفاری آکے نا مسلم دی حدیث ہے، آقا ذرا اے دسو حوض کوثر تے ہزارہ تو امتی آسن اتھے پیالے کتنے ہو سکتے؟ حوض کوثر دے پیالے تے گلاس تے جام کتنے ہو سکتے؟ آپ سمجھ گئے میرا امتی پہ گھبراندہ کہ پیالے حسن تھوڑے تے بندے حسن زیادہ۔ آپ فرمایا والذی نفس محمد بیدہی لعنیتہ اکثر من عدد نجوم السماء۔ ابو ذر گھبرامن دی لوڑ نہیں، ستارے دی تعداد تھوڑی ہے، میرے جام دی تعداد زیادہ ہی۔ میرے آقا فرمایا ابو ذر اتھے باری شاری دی کھلومن دی لوڑ کوئی نہ سی، ستارے دی تعداد تھوڑی ہے، میرے حوض کوثر دے گلاسن دی تعداد زیادہ ہی۔ تو میرے آقا فرمایا من مرہ شربا ومن شربا لا یزمع ابدا۔ جیڑا میرے کوثر دے حوض تے آ گیا میں جام پیوا دے سا، کس نے پیوا دیتا 50,000 سال والے دن اس نے پیاس تے لگنی کوئی نہیں۔ تو بات میں ٹھیک آدھا بیانا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ یا حسن حوض کوثر تے، یا حسن پل سرات دے پار، پل سرات دے پار دعا پہ منگ دے حسن رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ ہن میں دسو جس آدمی ساری زندگی حضور دا عشق بیان کیتا، دیکھو حضور دی محبت بیان کی تھی، حضور دی نعت پڑھی، حضور دے فضائل بیان کیتے تھے، میرا ایمان آدھا اللہ دی قسم ہے حضور اس نے قرآن ہی نہیں ڈھمن دی۔ تے جبریل گیا نا جس لئے صدرہ تے حضور دے نال معراج علی رات، حضور فرمایا جبریلہ چل، جبریل آدھا اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلہ بسودت پرم۔ آقا میرا آخری مقام ہے، اگر ایک وال دے برابر ہے کہ ونیا خدا دے انوارو تو جلیات میرے پر جلا کے رکھ دے۔ تو سیال بھی بیٹھے نا ذرا سیال شریف دی گل کرو۔ خواجہ قمر الدین سیال بھی آدھے نو بچارہ ہائی نور محبت دی الجھنا تے وفاما دی حقیقت نہیں سمجھیندہ، قمر الدین ہوئے اللہ دی قسم ہے سڑ ونیا حضور دے پلو نہ چھوڑے۔ جبریل تاکے نا آقا ہن تسے جانو تو سفر جانے میرے طاقت نہیں۔ آپ فرمائنا اللہ دی قسم ہے اگر ہوئے آقا قمر الدین جلنا گوارا کرے آقا تو دامن چھوڑنا گوارا نہ کرے۔ حضور رکے آپ فرمایا جبریلہ حل لکا من حاجت مبابل دنیا اج موجود۔ آپ فرمایا جبریلہ کو خواہش دس، حاجت دس، گل سمجھینے پہ ہو سہیں گئی قوم۔ قاضی صاحب میرے خیال ہے تو تبرک دی انتظار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، علیہ بندیال شریف۔ حضور فرمایا جبریلہ کوئی حاجت ہے خواہش ہے دس۔ آج میں اتھے جا سکتا ہوں جتھے تیرا خیال بھی نہیں بن سکتا۔ سارے علماء دین حضور پہ اپنے داد ابراہیم علیہ السلام دا بدلہ گھندے کہ جس ویلے آپ اس پینگ تے چڑھے نا آتش و نمرود علی جبریل اتھے آئے اسا کیا ابراہیم خلیل اللہ میں اتھے جا سکتا ہے جتھے تسا نہ ہو جا سکتا، لیکن وہ بھی حضور دے نالے ہیں۔ آپ فرمایا جبریلہ میں تیری امداد کی لوڑ نہیں، رب سے گل راضی میں سے راضی ہوں۔ حضور فرمایا کل میرے دادے نازہ پہ آئے میں اتھے جا سکتا جتھے تسا نہ ہو جا سکتے، آج غور کر میں اتھے جا رہی جتھے تیرا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ خواہش نس جبریلہ حاجت نس، میرے دادے تو تین حاجت نہیں لسی تو حاجت نس۔ ہون حضور دا کہ نظریہ توجہ کرے آئے کہ میں حاجت روا بھی ہاں تو مشکل کشا بھی ہوں۔ ہون دیکھو نا میں تو نہ کہ حاجت نسو تو میں حاجت پوری کر سکسن تا آنکھ سنڑ سو۔ حضور جلے پوچھے حاجت نس تو حضور دنیا انداز رہنو میں تو رہے ہوں جبریل واسطے حاجت روا بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں۔ جیڑے نوری مخلوق واسطے حاجت روا بن سکتے ہیں وہ ایسا بشرہ واسطے بطریقہ اولا حاجت روا بھی بن سکتے ہیں تو مشکل کشا بھی بن سکتے ہیں۔ میں ناکھن دے ہو جبریل دا کیتا بھی سنیا والا ہائی دوجھے پارٹی والا نہیں۔ اور اگر اب جبریل دا کیتا ہوئے رب تو بغیر کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں تو جبریل نو آکھنا چاہتے آقا یہ تو شرکیہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں رضو اللہ مزال حاجت روا بھی اللہ تے مشکل کشا بھی اللہ۔ جبریل آکھے یا رسول اللہ اگر درجہ رحمت جوش تے آ گیا حاجت روائی فرمائیں دے آؤ تو حاجت نس دینا۔ حضور فرمایا بول اس آکھے جی حاجت ہے کل میدان معاشر
پل سرات تے تاری گناہگار امت گزرے میں تلے پر بچھاون دی اجازت ملنی علماء دن جبریل نو کیڑی پئی آئی پر بچھاون دی انہاں کہ جبریل بڑا سیاںا آئی جبریل نو پتہ آئی کہ کملی والے آقا نو امت نال بڑا پیار ہے تے رب نو کملی والے نال بڑا پیار لیکن یہ سخی کول صوفی صاحب کہیں کچھ ہے گرنی ہوئے نا تادر خدا تیرے بچے دی عمر دراز کرے بچے دعا دے سا سخی خوش ہو سی میری جھولچ کو شے پا دے سی جبریل نو پتہ آئی امت دی بھلائی چاہسا کملی والا خوش تو خود خدا خوش کیوں وہ ملے تو ایمان ملا ایمان تو کیا رحمان ملا وہ ملے تو ایمان ملا ایمان تو کیا رحمان ملا قرآن بھی تب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور خدا پایا جبریل دی خواہش پوری ہو گئی میدان معاشر پر بچھے سی حضور فرمایا یا پل سرات دے پار یا نامہ اعمال علی ترکڑی دے کول یا حوض کوثر تے بیٹھا ہو سا فرمایا ترائے جائیں تو ایدے ہو دے نہ ہو سا جے پہلی جاتے نہ ہوئے تو رجی جاتے نہ ہوئے تو تریج جاتے پھر میرے دوست عشق پیدا کر صحابہ آلہ تقریر دا حاصل کیوے کہ سب تو پہلے دل دے وچ حضور دی محبت دی بجلی پیدا کر حضور دے عشق دا کرنٹ پیدا کر حضور نال رابطہ پیدا کر حضور نال لنک پیدا کر حضور نال تعلق پیدا کر وقت نماز بھی کم دی روزہ بھی کم دا تے حج بھی کم دا ڈاکٹر اقبال آدھا نا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب کہ آقا جب تک تمہارے عشق دی بتی میرے دل چ نہ پئی جلدی ہوئے قیام بھی بیکار ہے تے سجود بھی بیکار ہے تے بات سنیے دے امام ماسٹر صاحب اس تو تھوڑے جدوں قدم اگن گیا آپ فرمائیں سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے پھر صحابہ دی تاریخ تے لائف ہسٹری اٹھا کے بیک اللہ دی قسم ہے سر خدا واسطے ہوندا ہے دل مصطفیٰ واسطے ہوندا پہلے تے پوچھنا دنیا دے مولویاں کول کہ امام دے کیڑے پاسے کھلوون دا ثواب زیادہ سجے پاسے نماز کرنا پڑھی ہوئے تو ان پتہ ہوئے نا کیڑے پاسے ثواب زیادہ سمجھ آندی بھئی نے میلاد دی محفل جائے بیٹھے آؤ آج یہ بھی قاضی صاحب دے گھر وعدہ کر کے منجو آج تو بعد نماز قضا نہ ہو سی بیٹھ جی مٹھی جی انشاءاللہ تھی سارے وعدہ کرو آج حضور دی بندہ میں نے فون کر رہا ہے کہ جی ذرا حقوق العباد بیان کرے میں کہتا ہوں حقوق اللہ نہیں سکھاندے حقوق مصطفیٰ نہیں سکھاندے میں کہا میں چونکہ محفل میلاد پہلے حقوق مصطفیٰ تے بعد حقوق العباد تو عبد دے حقوق ادا میں اب تو ہو دے حقوق بیان کر رہے ہیں صوفی صاحب بندے دے حقوق ادا نہ ہوئے تو کیا ہو سی بندہ گناہگار ہو سی جو مصطفیٰ دا حق ادا نہ ہوئے تو بندہ کافر ہو فرق ہی غور کر تو ادا حقوق العباد بیان کر اور جاہل حقوق العباد بعد چونے حقوق مصطفیٰ پہلے ہو اگر حقوق مصطفیٰ ادا نہ ہوئے کیا ہو سی بندہ کافر ہو گئے چاچے تے پیو دا حق نہ ادا ہوئے گناہگار ہو گئے پہلے ایمان نو پکا کرتے وقت جڑا یہ عمل دنڑے منی اسا اللہ دے فضل نال حقوق العباد دے قائلہ حقوق مصطفیٰ دے بھی قائلہ حضور بیٹھے نے ایک صحابی آکے آقا میدان معاشر گناہگار نو پہچان سو کنے آپ نے امتین پہچان ویسو 1,24,000 دے ام بجاتے امتی ہو سن آپ فرمایا میرے صحابی کہندہ پن کلیان گھوڑا ہوئے گھوڑے انچ کھلا ہوئے نا سیان سی پن کلیان تو سمجھینے ہونا جٹن سمجھانا دی کوئی لوڑ ہے چارے پیر ہی سفید تے متھا بھی سفید پہلے توارے کول میں گھل کھوتے رکھنے دروازے گھوڑے نہ گھٹے چارے پیر سفید تے متھا بھی سفید آپ فرمایا گھوڑے آنچ کھلا ہوئے پہچان سو اس آکے ہاں گھوڑے دا مالک پہچان سی فرمایا میں رب دی قسم ہے میرے امتی دے وضو والے اندام ان پہ چمک دے حسن کہ سارا میدان معاشر پہ سیان دو سی او غلام مصطفیٰ آ رہے ہیں فرمایا میں پورا میدان معاشر پہچان رہے اسے کہ وہ کملی والے مصطفیٰ دا غلام آ رہے تے جلے وضو کرنا نہیں نماز پڑھنی نہیں تے پہچان تیری کنجے ہومنی اگر چانا کہ میدان معاشر تیرا چہرے پہ جگمگاندہ ہوئے دنیا اشارے پہ کریں گی مصطفیٰ دا غلام آ رہے ہیں تے چاہیدہ رب دے حضور نماز پڑھی گا پھر یاد رکھ آقا دی اک کنجے ٹھنڈی ہوں دی کیبل ویکھن نال نہیں
ویسیار تے ٹی وی ویکھن نال نہیں، ڈائجسٹ فوش پڑھن نال نہیں. آقا دی اکھ ٹھنڈی ہوندی، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا نماز واسطے مسجد وچ آسے تے سبز گنبد وچ میری نگاہاں ٹھنڈیاں ہو ویسے. پھر اقبال گیا نا سوی صاحب مسجد وچ، بڑے عرصہ پہلے دی گل ہے، 50 60 70 سال، تے ڈٹھو اس مسجد دے منار پہ روندے. 70 سال پہلے روندے پہن تو ہن بیچارے تے پہ تڑپ دے. مینارہ دن مسجدیں ہیں مرثیہ خان کہ وہ نمازی نہ رہے. مسجدیں ہیں مرثیہ خان کہ وہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظم وہ روح بلالی نہ رہی. مسجد پہ روندی، ممبر پہ روندا، محراب پہ روندی، فرش پہ روندا. کاش امام حسین جیسا نمازی کوئی نہیں، کاش ابو بکر صدیق جیسا نمازی کوئی نہیں، کاش فاروق اعظم جیسا سوز والا نمازی کوئی نہیں، کاش امام زین العابدین جیسا محبت والا نمازی کوئی نہیں. تو آج حضور دے میلاد دی محفل وچ یہ وعدہ کرو کہ اج تو بعد نماز قضا نہ ہو سی. ایک گل. دوجی گل کہ آج کل دور ہے غیبت. بندہ اٹھے نہیں تو پچھوں جناب کپڑ ٹکی کنچی لگی نہیں. تو بات ایک ایسا گناہ ہے، توجہ کرو، کیسے تم گناہ ہی نہ سمجھے. آسان نزدیک کہ گناہ ہے ہی. حضور فرمایا الغیبت اشد من الزنا. فرمایا جڑی غیبت ہے نا اے زنا تو بدتر. صحابہ کہ جناب زنا تو عظیم گناہ ہے، گناہ کبیرہ. آپ فرمایا زنا کرے سی بندے نے احساس ہو سی، کسی ویلے توبہ کر گن سی تے گھبراون دی لوڑ نہیں، میری آواز ہی تو ٹھیک ہے. توبہ کر گن سی جس لئے خیال آسی. تو غیبت ایسا گناہ ہے نہ خیال آونا نہ توبہ کرنا. آپ فرمایا غیبت جڑی زنا تو بدتر گناہ ہے، اس تو بچ. پھر کہ تخیل پیش کیتا ویندا او جی میں کوئی غیبت پہ کری نا اے عیب تو سچ موجود ہو. ایک بڑا عام جا سادہ جا جواب ہے او جی میں جڑی گل پہ کری نا عیب تو موجود ہو. جڑا عیب موجود ہو بیان کیتے منجے وہ تو غیبت ہے. گل سمجھو غیبت کس نو آدن جڑا عیب جینج ہووے اس نو بیان کرنا یہ غیبت ہے. عیب نہ ہووے تے بیان کرو تے بہتان ہے. شریعت وچ نہ گناہ. تاج حضور دی میلاد دی محفل وچ وعدہ کرو کہ اج تو بعد کسے دی غیبت بھی نہ کرے سان. تے تریجی گل کیڑی میں ہر موقع تے آدھا دوست آدھن ضرور آکی کرو کہ خدا 4 بیٹے دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، 2 دیتے ہیں، ایک نو دین مصطفیٰ دا سپاہی بنا چھوڑے سے. لیکن مظفر دین ہے ہن کہندا پترو تے کلر کو سی جو بات کہندا کتھائیں کلر کو سی. یہ تھوڑی گل ہے کہ ہر آدمی جھک کے مل گئے. لیکن اس تو بعد کہ کیا چاہیے دادن تے میرا ایمان ہے اللہ دی قسم کر کے آخر ہے، ممبر رسول تے آخر ہے جڑا دین پڑھے خدا دی رضا واسطے، اللہ دی قسم ہے اس نو پیسے دی ضرورت نہیں ہوندی، وہ اگے ہوندا پیسہ پیچھے ہوندا. پیسے دی تلاش دی لوڑ نہیں ہوندی، بندہ اگے تے پیسہ پیچھے. وہ سب زیادہ عزیز احمد صاحب تو نزدیک کفری ہے، جان دے اسے انہوں اکثر لوگ. آپ فرمائیں میرے والد عزیز وقار نو آقا نامدار مدنی تاجدار دی خواب وچ زیارت. میرے والد صاحب آکے آقا کوئی وصیت فرمو. آپ فرمایا ایک وصیت میری امت نو دس دے جیڑا علم دین پڑھدا اس نو روزی دی فکر کرن دی لوڑ نہیں. جیڑا علم دین پڑھے اس نو روزی دی فکر دی لوڑ نہیں. شرط اے کہ اعتماد نال، توکل نال، خلوص نال دین دی خدمت کرینا ون اللہ دی قسم ہے رب اپنے خزانے دا رخ تیری طرف کر. لیکن شرط خلوص نال، محبت نال تے فائدہ کے وے. حافظ بڑا اگر اولاد نو ایک بیٹا، حضور فرمایا 10 خاندان دے بندے ایسے جنہاں تو جہنم واجب ہو سی، حافظ انہاں دی حافظ دی شفاعت نال رب دوزخیاں دی صف وچ کڈ کے جنت چ داخل. اگر خاندان دے 10 آدمی ان دوزخیاں دی صف وچ کڈ کے جنت وچ گھن ونجے میں آتا تن ہور سلا کیڑا چاہیدا. تے ماں تے پیو بیٹھے ہو سنو جی میں پتر نو حافظ بنایا، سکول پڑھایا، سکول پڑھاوے بھی ہاتھ بڑھنا واتی کیلنڈر ہی ہے، سور تو کوئی نہیں ملازمت بھی نہیں. ملازمت اندر جڑا حال ہے تمہیں پتہ نہیں. تے چلو حضور فرمایا صحابہ دی جماعت سورج کمرے چاہے کتنی روشنی ہو سی. صحابہ کے جناب چوتھے اسمان تے روشنی دی حد نہیں تے اگر کمرے چاہے تو روشنی دا کیا اندازہ. آپ فرمایا حافظ دے والدین نے جڑا تاج پوایا ویسے دی روشنی اس تو زیادہ ہو تے باقی رہ گیا عالم او دی تے شان ہی نہیں رہ گئی. میرے آقا فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد.
فرمایا 1000 صوفی تسبیح مارن ایک پاسے، ایک عالم ایک پاسے. فرمایا 1000 صوفی شیطان دے اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا ایک عالم مقابلہ کر سکتا. 1000 صوفی 1000 ٹھیک عبادت کرنے آؤ صوفی بھی، لیکن علم دین علم دین. میرے آقا فرمایا جڑا راتی ترمذی دی حدیث ہے ابو داؤد وچ 2 طالب علم دے ایک باب دا تکرار ایک گھڑی کریں. فرمایا صوفی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے. کتنی 1000 رکعت تے ایک گھڑی 2 طالب علم دے باب دا تکرار پہ کریں. فرمایا انہوں نے 1000 رکعت اللہ ثواب اللہ زیادہ عطا فرمایا. پھر 15 سال علم دین دے طالب علم پڑھیا تے 70 سال علم دین پڑھائے. اس گھڑیاں دا اندازہ لا 1000 رکعت ضرب رہے آپ اندازہ لا کتنا ثواب اللہ عطا فرمایا. تے میرے آقا فرمایا جنہیں آج ممبر تے بیٹھے ہیں انشاءاللہ حضور فرمایا کہ ممبر بچھائے ویسے چاندی تے ہیرے تے جواہرات تے سونے تے کپے ہو سن. فرشتے اللہ اعلان کرے سن آئین من حامل علم لامت محمد یرید بہی وجہ اللہ. کتھے علماء کہ جنہیں پیٹ واسطے نہیں رب کی رضا واسطے علم پڑھائے تے پڑھائے. فرشتے اکثر جلسوا علی المنابر ممبر تے آونیو فلا خوف علیکم تارے واسطے خوف نہیں ادخلوا الجنہ اور سامنے جنت نے سدھ جنت داخل ہو. اس واسطے آج بھی محفل یہ دل وچ وعدہ کرو اگر اولاد نہیں تو سارے علماء دن ویسے محفل میلاد وچ وعدہ کرے میں اگر رب اولاد دیتی حضور دی محفل میلاد کرے سا وقت بھی رب اولاد دی نعمت عطا فرما چھوڑے. تے اگر نال اے وعدہ ہی کرے یا اللہ اولاد دیتی ہوئی تو تیرے رجار دی میلاد دی محفل ہی سجائے تے بیٹن تیرے دین دا سپاہی بھی بڑھے سے تو میرے مانا تھا اللہ ضرور بھی ضرور اس نے اولاد دی نعمت عطا فرما چھوڑے سے. پھر کیڑی گل کر رہے ہیں بہت دور چلا گیا کہ ترائے مشکل مقام آقا کہلے پہلے مقام تے کہلے دوسرے مقام تے کہلے تیسرے مقام تے بات مزہ ہے ہوندا نا. دوستو یاد رکھو ایک آدمی ہوں میرے کو کوئی کام کراونا چاہے تو طریقہ کہے کہ میں نہ لنک رکھے رابطہ رکھے سلام رکھے دعا رکھے. ہوں جو آقا دی شفاعت چاندے ہو تے آقا نہ رابطہ بھی رکھو لنک رکھو رابطہ رکھو. کہ لنک دا طریقہ درود کسرت نال پڑھدا رہا آقا نال تیری ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوئی. میرے آقا فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. فرمایا جیڑا شخص چاہندا میدان محشر میرے سب تو قریب ہوئے درود کسرت نال پڑھنا او دا کام میں قرب خود دیونا رب ذوالجلال تک. فرمایا درود کسرت نال پڑھدا رہے جیڑی چاہتے میں اساں قدماں وچ میرا غلام ہو سی. تے فضیلت کے درود پاک دی حضور اللہ دے ذکر دی گل نا قرآن فذکرونی اذکرکم. اللہ فرمایا میں نے یاد کر میں تینوں یاد کر ایک بار کرے تے میں آ کہ یا اللہ اگر تیرے یار تے درود بھیجاں فرمایا ایک بار درود بھیج سے میں 70 بار تیرے رحمت بھیجوں. ایک بار درود 70 بار رحمت میں ایک بار یاد کرے سے ایک بار یاد کرے سا اکیلا یاد کرے سے اکیلا یاد کرے سا بندے نہیں محفل یاد کرے سے میں فرشتے نہیں محفل یاد کرے سا میں نے یار تے ایک بار درود پڑھ سے میں 70 بار رحمت بھیجوں. تے دوسری حدیث ہے جڑا ایک بار درود پڑھے دا گناہ معاف دا درجے بلند دا نیکی رب عطا فرما چھوڑے. تے رب سہولت کیری رکھی فرمایا میری عبادت واسطے ٹائم مقرر ہے. ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا فجر پیشی دیگر نہیں دیگر نماز نہیں نماز گفت نہیں. میں کہ یا اللہ تے تیرے محبوب تے درود فرمایا نہ کوئی ٹائم مقرر ہے نہ کوئی جا مقرر ہے نہ کوئی حیات مقرر ہے نہ کوئی صیغہ مقرر ہے پڑھنا تیرا کام ہے قبول کرنا میرے رب ذوالجلال کا. فرمایا میرے یار تے بخت نو دعائی میں محبوب واسطے کوئی ٹائم رکھے ہی نہیں. باویں راتی پڑھ باویں نیچ پڑھ باویں مسجد وچ پڑھ باویں دکان وچ پڑھ باویں بلند آواز نال پڑھ باویں دل نال پڑھ جس انداز نال پڑھے میں اسے انداز نال قبول کر دوں. بلکہ علماء دین دکھاوے دے قصد نال نماز پڑھے نماز ریجیکٹ زکات رہے ریجیکٹ حج کرے کہ لوگ محلے علاقے سے حاجی صاحب آ گئے حج گئی تے درود دکھاوے دے ارادے نال پڑھے ربت بھی قبول کر دوں. ارادہ بھامیں جیڑا ہی ہوئے کیوں کہ بندہ کہ یا اللہ اپنے نبی رحمت بھیج بھامیں دکھاوے نہ اللہ کہ اللہ کیا کہ نام بھیجینا اللہ دا ارادہ بھامیں تیرا جیڑا ہی ہے میں یار دے بخت نو بلند ویسے ہی کر رہی ہوں. تے اتھے تیرے میرے درود دی کوئی ضرورت نہیں کمی نہیں. رب آتا اپنا بخت سنوارنا چاہنا میرے یار دے درود پڑھ چھو.
حدیثاں بھریاں پہ نا جی 70,000 فرشتہ صبح آنا صبح شام تک حضور دی مزار انور تے پر مار مار کے پہ درود پڑھ دوں جس لئے شام تھی دی اگلا 70,000 گیا تو اور 70,000 ساری رات 70,000 فرشتہ گنبد خضرہ دا طواف کر کے پر مار مار کے درود و سلام پڑھ رہے تے جیڑا حکوے راسی باتو دیواری آمنی نہیں تے آل حضرت آدھے نو امتی بھولے معصوم تے زندگی چھکوے راندن تے تو ساری زندگی پیر آمیں تن روکنا لگوئی نہیں سوئی صاحب معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے کہ جڑے رب دے پاک فرشتے انہیں زندگی چھکواری آمنا نصیب ہے تے تیرے میرے جیسا گناہگار ساری زندگی پیر آوے کوئی روکنا لہے ہی نہیں کہتا پوچھنا ہو تو مدینہ شریف دی فضیلت عمر فاروق کو ساری زندگی دعا کیڑی منگی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک یا اللہ موت ہوئے تو شہادت دی جو قبر ہوئے تو مدینہ دی عمر فاروق ساری زندگی دعا منگی یا اللہ موت شہادت دی تو قبر مدینہ شریف دی تو امام مالک فقہ مالکی دے مدون کرنا لے بہت بڑے امام ساری زندگی مدینہ شریف گزاری ایک فرضی حج کی دعوت لگا کہاں کہا امام مالک کیوں نہ وقت میں دے آپ فرمایا فرضی حج کی تھی بیٹھا ہوں رب پوچھنا تھا ہے کونی نفلی واسطے اس واسطے نام ہے تھا بنیا میں تا موت مدینہ تو باہر آوے میں چاہنا میری موت آوے تا مدینہ جاوے میرے آقا فرما من مات بالمدینہ تے کنت لہو شفیعاً یوم القیامہ فرمایا جیڑا میرے مدینہ چو مرسی میں انگلی چو نفت کا آپ اس جنت چکن کے ویسے من مات بالمدینہ تے کنت لہو شفیعاً یوم القیامہ وہ سارے ملک صاحب ہیں نا جی ملک فضل وہ سارے شہر دا ایک دوجی کمپنی دا بندہ ہوتا بیمار تھی گیا تو ہونی ملک فضل رسیندہ حج دے موقع تھے وہ لوگ آکے مرتا کہ ملک فضل آکے میں آکے جیتے مر منجے تو میں عقیدہ بدل گیا تو سا نہیں سمجھی گل دوجے گروپ دا بندہ ہوتا بیمار اس آکے اگر اتنے مر منجے میں عقیدہ چھوڑ دے آکے مردے ہیں بچ گئے پاکستان آن کا مرے کیونکہ اتنے جس مرنا حضور انگلی جناب کے جنت جگن کے بھائی تے مرنا اس سے جس دی بخت اللہ تعالیٰ لکھ چھوڑے من مات بالمدینہ تے کنت لہو شفیعاً یوم القیامہ فرمایا جیڑا میرے مدینہ چ مرسی وہ ورشے بندیال چ نہیں مریا رب دے یار دے شہر چ مرے رب دے یار دے شہر چ مریا امام مالک ایک حج کیتا دے بات نہ گئے عاشق آدانا او دا رب نہ رستا رب دی سوں جن یار منامن دا چج ہووے او دا رب نہ رستا رب دی سوں جن یار منامن دا چج ہووے او دا واٹ مکے ول کیوں جاوے جدے یار نو ویکھیا حج ہووے او دا واٹ مکے ول کیوں جاوے جدے یار نو ویکھیا حج ہووے پھر علامہ جامی دا واقعہ من یاد بیان آنا نعت لکھی انہیں سارے نعت خان بھی نعت پڑھ دیں لالچ واسطے نہیں شو واسطے نہیں نعت ہونی چاہیے حضور دی محبت واسطے اللہ دی قسم ہے نعت دیو فضیلت ہے جڑی کوئی بیان نہیں کر سکتا حضور آپ ممبر بچھوایا فرمایا ممبر بچھاؤ حسان میرے ممبر تے آ کے دنیا میری نعت سنا دے تو نعت پڑھنا سنت صحابہ تے نعت سننا سنت مصطفیٰ ہے حضور تلے بیٹھے حسان ممبر تے بیٹھے حسان حضور دی نعت پڑھنا تے علامہ جامی لکھی نے نعت محبت عقیدت الفت عشق احترام تعظیم ڈب کے لکھی سلے واسطے نہیں پیسے واسطے نہیں شو واسطے نہیں صرف آقا دی رضا واسطے لکھی نعت لکھ کے چل پہ میں آپ بن کے سبز گنبد کول کھلو کے نعت سنانا لکھن والا واقع کون ہے تبلیغی نصاب والا فضائل درود والا گالی کٹو تو سن کٹیا پھر کیا ہویا حضور ملے حاکم گورنر مدینہ دے گورنر خواب آپ فرمایا گورنر مدینہ اس شکل تک بندہ آندہ پہ میری مزار تنا بیڑیاں پوارے قید کر دے حاکم جلے حضور تو آرڈر دیکھے اس جناب زبردست بیڑیاں پوا کے قید سٹ چھوڑے راتی پھر میرے آقا خواب اس ملے آپ فرمایا گورنر مدینہ یہ جرم دا قیدی نہیں میرے عشق دا قیدی ہے اتنی سختی اصلا پسند نہیں منع اس واسطے کیتا کہ جڑی عشق نال عقیدت نال محبت نال احترام نال میری نعت لکھ کے آ رہا اگر میری مزار تے آ گیا میں ہاتھ باہر کٹ کے اس نال مسافہ کرنا تو نعت ہوئے محبت نال عقیدت نال عشق نال احترام نال تو پھر دیکھ رب دے دربار جو دا صلح کے ملدا تو پھر ایک ایوے محفل میلاد
یہ کہ وہ محفل میلاد. تبرانی نے معجم کبیر حدیث لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر آئے, صحابہ بیٹھے ہیں, چند صحابہ اکٹھے. آپ فرمائے ما اجلسکم, اور صحابہ تم کیڑی گل بہائی بیٹھی, کیوں بیٹھے ہو؟ انہاں کا جلسنا نحمد اللہ و ندعو اللہ علی ما ہدانا لدیننا و مننا علینا بیٹھا یا رسول اللہ. انہاں کہ یا رسول اللہ اساں بیٹھے رب دے پہ حمد کرینے ہاں, تعریف کرینے ہاں, جیڑا اس رحم فرمایا اساں مسلمان بنایا تے جیڑا تواڈے ذریعے سارے تے احسان فرمایا. تو علماء دینو مسلمان غور کر, یہ محفل صرف اسارے قاضی حسن صاحب نہیں سجا رہے, یہ جو محفلہ سارے آقا دے دور چی سجدیاں رہی ہیں. آج تا میں تے تساں میں کہ حضور دی پہ تعریف کرینے ہیں نا, میرے آقا دے دور چ آقا حجران میں چن بیر صحابہ بے کے رب دے پہ شکر کرینے, یا اللہ تیرے لکھ لکھ شکر ہے تے اس نبی دا امتی بنایا جہاں امتی ہومن دی نبی دعائیں کریندے رہے. پھر میں کوئی مائی دلال صوفی صاحب سے کو حرام شے وکھائے محفل میلاد کیس چھے, سب تو پہلے تلاوت کلام پاک ہو. دنیا دا کوئی مولوی میں فتوہ لکھ کے لئے قرآن دی تلاوت کرنی حرام. مولانا فتح محمد صاحب کسی کو فتوہ منگو دیو فتوہ کہ قرآن دی تلاوت ناجائز. حضور فرمایا ہر شہن زنگ لگدا, دل نو بھی زنگ لگدا. صحابہ کا دل دا زنگ کی نہیں ہوندا, دور ہوندا. میرے آقا فرمایا قرآن دی تلاوت کرینا ونجے دل دا زنگ دور ہوندا بیسی. تو قرآن دے ایک حرف پڑھن تے دا نیکیاں حرف دے, الف لام میم پڑھو 3 نیکیاں. قرآن دی تلاوت آئی, پھر نعت نبی آئی. کوئی دنیا دا مولوی من نسے کہ نعت پڑھنی ناجائز حرام ہے. اللہ دے فضل نال سنیاں اتنیاں محفل نعتاں مقرر کی دیاں کہ جیڑے نعتاں دے دشمن آئیں انہوں نے بھی محفل حمد و نعت بناونی شروع کر دیتی. صوفی صاحب کہ سنیاں دا عقیدے دی سچائی دی دلیل ہے, کل تک جیڑے محفل نعت نو حرام بدعت ناجائز آتے رہن, انہوں بھی محفل حمد و نعت مننا سارے عقیدے دی صداقت تے سچائی کہ کل تک ناجائز آئی ان تو سب مناونی شروع کر دیتی. اس واسطے دلیل دی لوڑی نہیں, جلے آپ سجن پہ منانے پھر تو ٹھیک ہو گئی. انہوں نے بھی پتہ لگ گیا نا کہ سنی نعت تے حوالے تو علاوہ آندے ہی نہیں. انہوں نے آکے کہیں دھوکھے نال اکٹھا کران تے اپنے عقیدہ نہیں پڑھیں. لیکن تو سمجھیا کر, ہر محفل نعت چ نہ گیا کر, اس محفل نعت چ گیا کر جیڑی محفل مناون والا دا قبلہ کس دی طرف ہوئے, رائے ونڈ دیر نہ ہوئے مدینے دیر ہوئے. سوچ کے سمجھ کے اشتہار پڑھ کے گیا کر, ہر ایرے غیرے کو نہ گیا کر, ہر بندے نہ لٹر پہ کر, ٹرے اوتھے کر جدے دل چ حضور دا عشق موجود ہو. تے تریجی کے ہوئی تقریر ہوئی, میں کہیں گالی کٹی, نواز شریف دی تعریف کی تھی, بے نظیر دی کی تھی, سمیرہ ملک دی کی تھی, عمر اسلم دی کی تھی, کہیں دی تعریف کی تھی, صرف محبوب محمد مصطفیٰ دی کی تھی. کسے دنیا دار دی تعریف نہیں کی تھی. اسادت عقیدہ ہے کرو مد ہے اہل دبل رضا, پر اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نانا. اللہ دی قسم ہے سیاسی تے دنیاوی لیڈران دی تعریفہ سے نہیں سکھیاں. اسان دا بزرگاں سکھائے یا کرو مد ہے اہل دبل رضا, پر اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نا نہیں. اور بندیال کتنے کروڑا میل دور ہے, چند قدم دکھلا. میرے والد جی وقار, میرے استاد بھی انت, پیر بھی انت, والد بھی بیتی میری نانا. میں دنیا دی کسی شخصیت اتنا متاثر نہ جتنا اپنے والد جی وقار دی شخصیت متاثر. ساری زندگی اللہ دی قسم میں انہوں تقریر سنی, بچپن لڑکپن جوانی چوی. موضوع محرم ہوئے بات بھی تعریف مصطفیٰ, ربیع الاول ہوئے بات بھی موضوع عظمت مصطفیٰ, رمضان ہوئے موضوع بات بھی تعریف مصطفیٰ. میں ایک نیاز کی تھی حضور ہے کہ تورا موضوع ہے کنا شان صحابہ بیان کرو, کنا شان اہل بیت بیان کرو, کنا شان اولیاء بیان کرو. انہیں ایک شعر پڑھا, انہیں آکیا ہما شعر پرز خوباں منمو خیال ماہے, ہما شعر پرز خوباں منمو خیال ماہے, چے کنم کے چشم یکبی نہ کند بکس نگاہے. آپ فرمایا فارسی دے شعر ہے کہ میں عظمت صحابہ بھی منینا, عظمت اہل بیت بھی منینا, عظمت اولیاء بھی منینا, لیکن میں اس اخ تکے کرنا جڑی حسن مصطفیٰ ویکھن تو فارغ ہی نہیں. تو اساں تو جلے استاد ہی ہے جو ہوئے, پیر ہی ہے جو ہوئے, والد ہی ہے جو ہوئے, رسو پتر کے کرے سی.
والد اگر ساری زندگی تعریف مصطفیٰ کی تھی تو اگر اولاد ہوئے حلالی تو ابھی ساری زندگی تعریف مصطفیٰ کی گزار چکے. اللہ دی قسم ہے ماری تو زندگی دا مشن ہی میں سو جاؤں شاہ مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں شاہ مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کہ اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے کہ آقا دے دربار چ ساری ساز قبول بھی ہے. آقا دے دربار چ ساری ساز قبول ہے, محنت قبول ہے, اساری عقیدت قبول ہے, اسارا خلوص قبول ہے. جس ویلے اساری گھٹی پائی خلوص نال خدمت دین گئی میں نے ایمان ہے میرا عقیدہ اللہ دے فضل نال ساری خلوص کرامی رب رائے گاں کرنا ہی نہیں. تو اس واسطے دل وچ عشق مصطفیٰ پیدا کر. ہن محفل میلاد وچ پہلے آئی تلاوت, وقت آئی نعت, وقت آئی تقریر, ترائے گلاں تے کہن کوئی اعتراض نہیں. چوتھے نمبر تے قاضی صاحب بڑی محبت نال تبرک پکایا. ایک رشوت دا پیسہ نہیں, سود دا پیسہ نہیں, رزق حلال ہے. پیسے نال تبرک پکایا. انہاں دل وچ ارادہ کیا کیتا, یا اللہ میں صدقہ کر رہی نفلی, فرضی نہیں نفلی صدقہ, تین جڑا ثواب میں دیونا میں اپنے آقا و مولا دی روح مبارک نو بخش چھوڑ. ہن میں دنیا دا کوئی مولوی دسے ایک آدمی اپنی جیب وچوں حلال رزق وچوں صدقہ کرے تے صدقے دا ثواب رب کو نہیں دیونا. ثواب تے دیونا اگر خلوص نال صدقہ کرے ثواب ہے. تے ثواب جو ملے اپنے مردہ والد نو, مردہ دادے نو, مردہ نانے نو بخشے جا سکدا. تو کوئی خوش نصیب اگر آقا و مولا نو بخشے تو بات جائز ہے. دیکھو نا تو بندی آدھے اسارا عقیدہ سنیے دے کہوے کہ حضور اپنی مزار انور وچ ساری دنیا دی محفل میرے آقا دی اکھیں دے سامنے. آقا مزار وچ بیٹھ کے کائنات دا مشاہدہ ان پہ کرنے جن میں اپنی ہتھیلی نہیں بے دیں. سمجھ آ گئی نا. تو بندی حضرات موجودہ دور دے آدھے نہیں انج نہیں, حضور ویک کو نہیں رہے, فرشتے ہر روز پہنچا رہے, شام بھی فرشتے عمال پہنچے دیں, صبح بھی پہنچے دیں. میں آقا ایک منٹ آستے سے تو عقیدہ من گنے آج راتی فرشتے ویسے نہیں بڑچے دی رپورٹ تے پہنچ نہیں نا حضور کو عقیدہ انہاں دا ہی ہے نا کہ ہر روز فرشتے ویندے, فرشتے پہنچ گئے. آج راتی فرشتے لسٹ گن کے ویسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑچے دے قاضی حسن دے گھر تورے ناند تے محفل منعقد ہے. فلامتی صوفی بشیر صاحب کا نباد چوں, محمد حافظ محمد رفیق صاحب بڑچے چوں, انوار الحق صاحب بندیال چوں, صاحبزادہ فیض الحسن صاحب جوراباد چوں آئے ہیں. نہ مال منگ دے ہیں, نہ شاہی منگ دے ہیں, نہ پیسہ منگ دے ہیں, صرف تواری نظر عنایت منگ دے ہیں. تو اپنے ماں نال نسو اور کوئی فائدہ ہی نہ ہوئے حضور دی خدمت تیرے میرے جیسے گناہگار دا نام گدہ بننا یہ ساری بگڑی بنا منستے کب. لیکن یاد رکھ نہ ہر آدمی محفل سجین دے, نہ ہر آدمی اس محفل آن دے. تو میرا خیال ہے نہ ہر آدمی سجامن دین دے, نہ ہر آدمی آمن دین. ہر ایرے غیرہ آ نہیں سکتا. لوگ تا دینو آندہ نہیں, میں آدھا ہوں آمن دین دین, کیونکہ جڑا آیا وجنا اس تا بخشے وجنا آندہ ہوا جڑا حضور تا سچا عاشق ہوں. بخاری شریف دی حدیث ہے نا کہ محفل ذکر فرشتے ایک اور مقررین گروپ فرشتے نا سیاحین جڑے سیر کریں دنیا رب نو رپورٹ دین انشاءاللہ زمین دے فلاں کونے تیرے ذکر تیرے یار دے ذکر دی محفل. اللہ فرمائندہ فرشتیو گوار آؤ میں سارے محفل اچ بامن علین بخش چھوڑ. بخاری دے حدیث میں حوالہ سے مدار فرشتے اکثر انشاءاللہ کچھ تا بندے گزرے ویندے ہیں, نہیں کھلو رہے محفل سنن دے ارادے تے آئے ہی نہیں گزرتے پہن کھلو رہے. اللہ فرمائے سی فرشتے ہو گوار آؤ میں انہوں نے معاف فرما چھوڑ. فرشتے اکثر انشاءاللہ ایک ہے. اللہ فرمائے سی میں نے اصول تو پہلے دا پتا میں پہلے ڈس چکا لا یشکا بہم جلیسہم. اسا فیصلہ کر چھوڑیا, قانون بنا چھوڑیا, جیڑا اسارے پیارے دی محفل اچ آوے ارادہ کوئی بھی ہوئے اسا اسے معاف فرما چھوڑا. اسارے یاراں سجنا ذکر کرنا لیں دی محفل جیڑا آویندا, جیڑا ساتھی بنویندا, جیڑا صحبت وچ بیویندا, ارادہ کوئی بھی ہوئے اسا سجنے دے مون ویکھ کے انہوں نے معاف فرما چھوڑا. سچے وے جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کہ فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. انہا الفاظ اجازت. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. سارے حضرات کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان محمد لا
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان مال جانے کاروبار میں قطع فرما یا اللہ صبر و استقام نصیب فرما یا اللہ توبۃ النصوح عطا فرما یا اللہ حضور کی محبت نصیب فرما الہی باقی بنی فاطمہ کہ برکت ایمان کلی خاتمہ اگر دعوت اپنے کو قبول منو صدا مان آل رسول زباتا بودر دہا جائے گیر صلاح محمد بودر پذیر صلی اللہ علیہ وسلم مریم کے سامنے جامع مسجد صدیقیہ میں عظیم و شان سیدنا غوث اعظم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اس میں انشاءاللہ خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت